اب سیاست نے آپ کو اتنا دیوانہ کر دیا کہ آپ اپنے گھر کے بارے میں، پریوار کے بارے میں، فیملی کے بارے میں بالکل بھول گئے، اور جس جمائمہ نے اپنا ملک چھوڑا، اردو سیکھنے کی کوشش کی، پاکستانی بننے کی کوشش کی، اس کو نقصان ہوا آپ کی سیاست کی وجہ سے؟ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. ابھی میں اپنی پولیٹیکل ریلی میں تھا تو میری تقریر سے پہلے ایک ہمارا بڑا جنونی ورکر تقریر کر رہا تھا. تو تقریر میں کہتا کہ عمران صاحب، آپ نے اپنے ملک کے لیے اپنا گھر برباد کر دیا. میں بھی اپنے ملک کے لیے اپنا گھر برباد کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ مجھے پتا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے تنگ ہے، وہ ملک کا آڑ لے کے تو اس کو ڈیورس کرنے کے چکر میں تھا. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب میں نے پالیٹکس کی وجہ سے میری شادی کو نقصان ہوا. لیکن جب میں پالیٹکس میں جا رہا تھا تو میرا تب یہ خیال تھا کہ جمائمہ میرے ساتھ مل کے پالیٹکس کرے گی، یعنی کہ وہ بھی ایک ایکول پارٹنر رہے گی پالیٹکس کے اندر. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب میں نے پالیٹکس شروع کی تو جو میرے اپوننٹس تھے، جو میرے پولیٹیکل اپوننٹس تھے، انہوں نے، کیونکہ مجھے اللہ نے ایک اسٹیچر دیا تھا پاکستان میں اور میری کریڈیبلٹی تھی، کیونکہ وہ مجھے اٹیک نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے سارا اٹیک جمائمہ پہ کیا. آپ کی وجہ سے ان کے جو ہونے کو ایشو بنایا گیا. انہوں نے میری شادی کو ایک زائنسٹ لابی کا حصہ بنا دیا. وہ اس کو اٹیک کیا، پھر اس کے اوپر بعد میں ٹائلز کا کیس ایک گورنمنٹ نے کروا دیا مجھے امبیرس کرنے کے لیے. پھر اس کو کہا کہ وہ سلمان رشدی کی اسٹوڈنٹ تھی کیونکہ اس کی ڈگری میں کتاب تھی. سارا وقت انہوں نے اس کے اوپر اٹیک رکھے. اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ بالکل میرے ساتھ پالیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتی تھی. ہمیں اس کو پالیٹکس سے پیچھے رکھنا پڑا. جب وہ پیچھے رکھا گیا تو ظاہر ہے میرا جتنا ٹائم ہم اکٹھا گزارنا چاہیے تھا وہ نہیں ہم گزار سکے. اور جو کراس کلچر میرج ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو باقی شادیوں سے زیادہ وقت دینا چاہیے. اور کیونکہ میری جو میری پولیٹیکل لائف تھی اس کی وجہ سے بجائے زیادہ کم اور وقت دیا میں نے، اور ظاہر اس سے نقصان ہوا شادی کو. تو آج آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کو سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی یا یہ والی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیں انسان کی ایسپریشنز ہوتی ہیں. میں ایک وہ انسان رہا ہوں ہمیشہ جس کو کچھ نہ کچھ جنون رہا. کرکٹ کا جنون 9 سال کی عمر میں شروع ہوا، پھر 9 سال ہسپتال کا جنون رہا جب میری والدہ کو کینسر ہوئی اور اس سے ان کی وفات ہوئی. تو ایک پالیٹکس کا میں پولیٹیکل کریئر تو ڈھونڈ نہیں رہا تھا. میں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ تبدیلی صرف پولیٹیکل چینج سے آ سکتی ہے. دنیا کے اندر کوئی معاشرہ سوائے پولیٹیکل چینج کی تبدیلی نہیں کسی معاشرے میں آئی. تو جب یہ اس کا فیصلہ کیا تو یہ پھر ایک جنون، یہ ایک ایمبیشن، ایک خواب بن گئی. تو اگر میں اپنی پالیٹکس یا جو بھی میرا یہ جو جنون ہے یہ چھوڑ کے اور شادی کو توجہ دے کے اور انگلینڈ میں جا کے بیٹھ جاتا تو سوال یہ پوچھنا ہے کہ کیا شادی پھر چل جانی تھی؟ کیونکہ جمائمہ نے ایک جنونی سے شادی کی تھی. اس میں مجھے جو شاید ان کو معلوم تھا کہ آپ میں یہ جنون ہے اور آپ سارا وقت سیاست پہ لگانے والے ہیں. نہیں، اس کو یہ تو پتا تھا کہ میں کمیٹڈ ہوں اپنے جو میری جو ڈریم ہے، جو ایمبیشن ہے، اسے پتا تھا کہ میں کمیٹڈ ہوں. اور وہ بھی یہ جانتی تھی کہ اگر میں یہ چھوڑ دوں گا تو کیا یہ شادی کامیاب ہو جائے گی. اس کو بھی یہ پتا تھا کہ میں انگلینڈ میں تو رہ نہیں سکتا، کیونکہ میں پاکستان کے علاوہ تو جب ہماری شادی ہوئی تھی تو ہمیں پتہ یہ تھا کہ پاکستان میں ہم رہیں گے. تو جب وہ پاکستان میں میری پولیٹیکل لائف کی وجہ سے نہیں رہ سکی تو پھر ہماری شادی نہیں چل سکتی تھی. یا آج آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر کسی پاکستانی لڑکی سے ہی شادی کرتے، سیٹل ہوتے تو بہتر ہوتا، شاید سیاست کا جنون زیادہ کامیاب ہوتا؟ دیکھیں کیا ہوتا، یہ بڑا مشکل سوال ہے. کوئی نہیں ہے اس کا جواب دے سکتا کہ کیا ہو سکتا تھا، لیکن آپ یہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا، اور اس کے بعد اس سے آپ آگے دیکھ سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب میں کبھی شادی کروں گا تو یہ دیکھوں گا کہ وہ عورت کیا پالیٹکس کے اندر جو میری پولیٹیکل لائف ہے اس میں کیا وہ اسے آئیڈینٹیفائی کرے گی
کیا اس میں بھی وہ پیشن ہوگا جو میں جس طرف جا رہا ہوں؟ بہتر یہ ہے کہ شادی نہیں کروں گا اگر میں سمجھوں کہ کوئی اس پولیٹیکل لائف میں فٹ نہیں ہو سکتی. آج کل کسی فرینچ مہیلا کا نام چھپ رہا ہے پاکستان کے. بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی آپ اور بڑے نام سنیں گے کیونکہ جب تک میری شادی نہیں ہوتی پھر سے، اور اگر نہ ہوئی تو پھر آپ اسی طرح پھر جو ابھی آپ نے لمبی لسٹ بتائی ہے ہو سکتا ہے آپ ایک اور لسٹ بتا رہے ہوں. تو کیا مانے پبلک کی، اب آپ کا ارادہ ہے شادی کرنے کا؟ دیکھیں میری زیادہ زندگی بیچلر کی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو شادی کی زندگی تھی وہ اس سے بہت سپیریئر تھی. یعنی کہ جو شادی میں انسان کو خوشی ملتی ہے، حالانکہ میری بڑی مشکل تھی زندگی کیونکہ ایک طرف پالیٹکس کھینچ رہی تھی، ایک اس کے لیے جمائمہ کے لیے مشکل تھا وہ ساری زندگی اس لائف میں اڈیپٹ کرنا، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ جو شادی کی زندگی کی خوشی تھی وہ بیچلر لائف سے بہت بہتر تھی. تو آئیڈیل تو یہ ہے کہ میں پھر سے شادی کروں گا، لیکن کیا وہ شادی نہیں کروں گا اگر میں یہ سمجھوں کہ وہ میں اس کو کامیاب نہیں کر سکتا. یہ تو آپ کا اپنا خیال ہے. جمائمہ نے کیا کہا؟ ان کا دل ٹوٹا کس لیے؟ دیکھیں دونوں کے لیے مشکل تھا، دونوں کے لیے شادی چھوڑنا مشکل تھا، کیونکہ ہماری شادی کوئی اس طرح تو شادی نہیں ٹوٹی کہ ہمارے ایسے اختلافات ہو گئے کہ ہماری شادی چل نہیں سکتی تھی. ہماری شادی تو اس لیے ٹوٹی کہ وہ جب انگلینڈ جا کے رہنا شروع کر دی اور میں پاکستان، تو دو ملکوں میں اگر میاں ایک ملک میں بیوی دوسری ملک میں شادی نہیں چل سکتی، تو ہمارے تو سرکمسٹانسز کی وجہ سے شادی علیحدہ ہوئی. ظاہر ہے بڑا مشکل مرحلے سے ہم دونوں گزرے. آپ نے کوشش کی تھی کہ یہ کسی طرح سے کامیاب ہو ابھی؟ جی بالکل، دونوں نے ہم نے بڑی کوشش کی، اور ہم نے ڈیورس اناؤنس کرنے سے کم از کم 1.5 سال پہلے سے ہم نے ہر قسم کی کوشش کی، کسی طرح کی کوئی کمپرومائز سیٹلمنٹ ہو کہ آدھا وقت ادھر گزر جائے آدھا وقت ادھر گزر جائے، لیکن نہیں ہو سکتا.